بہت ہی اہم سوال میں یہ مفتی عابد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تمام جو خواتین اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہیں وہ میرے خیال سے ان کے دل کی آواز ہوگی سوال کہ اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے، مفتی صاحب تمام لوگ جو بیٹھے ہیں پگری کریں گے کہ ہم کسی پہ بلا وجہ تنقید نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہر کسی کا ایمان اپنا اپنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی تنہائی میں کتنی عبادت کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی کے حلیہ دیکھ کر اس کو جج کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو، ہم نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اور بندے کے معاملات ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ سیلیبریٹیز ہیں، وہ رمضان شو کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ آتی ہیں، جی اب یہ لوگ ہمیں مذہب سکھائیں گے، اب یہ ہمیں سکھائیں گے مذہب کیا ہے۔ تو میں اس بات پر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوں کہ جو سیلیبریٹیز ہمیں نظر آتے ہیں، اب صرف یہ اینکرز نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ وہ آپ پروگرام کرتے ہیں، میں کرتی ہوں کہ ہم ہی رمضان شو کریں۔ جو سیلیبریٹیز ہیں، جو ڈرامہ میں کام کرتے ہیں، آرٹسٹ ہیں، اگر وہ رمضان شو ہوسٹ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے کہ وہ بات کریں گے مذہب پہ، پورا مہینہ بات کریں گے، تو ان کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی ایک مہینے کے مسلمان۔ سب سے بڑی بات میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گی، میری جو ناقص سا نالج ہے اس کے مطابق، باقی آپ میری اصلاح کریے گا مفتی صاحب، کہ وہ مذہب تو سکھا ہی نہیں رہے، وہ تو خود سیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہم سوال جواب پوچھ رہے ہیں، میں تو خود سیکھ رہی ہوں، اسامہ آپ تو خود سیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے مطلب نامور علماء ہیں، جید علماء ہیں، جن کی محفل ہم نے سجائی ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو وہ جو سیلیبریٹیز بھی بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہاں مفتی صاحب یہ سوال، آئی ہوپ کہ آپ کو میرا سوال برا نہیں لگا۔ پروفیسر صاحب سے سوال آپ کا یہ مفتی عابد صاحب سے۔ اچھا چلیں پروفیسر صاحب پہلے آپ پروفیسر صاحب اس کا جواب، ہاں پروفیسر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، کوئی بھی جواب دینا چاہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تنقید کس کی ذات پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، اصلاحی ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ یہ جذبہ ہو، میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں، پیار کے ساتھ اس کی تنہائی میں اس کو بتائے۔ اگر ظاہری طور پر ہمیں کسی میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم اسے غد نظر کریں۔ ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دفعہ انہوں نے شراب پی، پکڑ کر لائے اللہ کے رسول کے پاس، تو رسول اکرم نے ان کو سزا دی کہ یہ مارا، جو اس وقت تھا طریقہ کار۔ پھر پکڑ کے لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب عرب معاشرے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا، سمجھے نا۔ پھر دوبارہ لائے پکڑ کر، 3 دفعہ ہو گیا۔ ایک صاحب کرے لعنک اللہ کم انت تو سبکا، تو کتنا خدا کی پٹکار تو کتنی بار لایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں تم نے اس کی تحقیر کی؟ لعل اللہ یحب اللہ ورسولہ، ممکن اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ صحیح روایت ہے، سمجھے نا۔ کسی کے اگر گناہ سرزد ہو گیا ایک، اس کی وجہ سے ہم کو اللہ اور رسول کا دشمن قرار نہیں دے سکتے۔ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ میں، آپ کے اندر یہ فعل ہے اور یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کیجیے۔ اس کی ذات کو اس میں تنقید نہیں کرے گا، اور سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، اب میری بہن ہے، اس نے بعد میں مجھ سے ناراض ہو جانا ہے کہ جی میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، تو اب اس لیے مفتی صاحب آپ بھی جواب دے دیں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری بہن نے سوال کرنے سے پہلے یہ ہم سے پوچھا کہ کنٹروورشل سوال ہے، خود بھی یہ سمجھتی ہیں کہ سوال ایسا ہے تو جواب بھی ایسا ہی ہے۔ تو 2 قسم کے لوگ معاشرے میں ہیں۔ سب سے پہلے تو کیٹیگوریلی بالکل واضح بات یہ ہے کہ اسلام کبھی کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، تنقید کرنا یہ لوگوں کا حق ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کسی کی خامی کو، کسی کے گناہ کو اس طرح آر نہیں دلانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص کر پاکستان میں، کچھ ایک عجیب ہی ہوا چل پڑی ہے۔ ہم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، خاص کر جنرل مشرف کے بعد سے، جب سے یہ نئے ٹی وی چینلز آئے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے طریقے کے ساتھ پی ٹی وی چلا اور کام بھی ہوتا رہا، تلاوت آتی تھی، پھر نعت آتی تھی، پھر وہ ہماری بہن خبریں بھی ہم کو سناتی تھی، چلا اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، قاری سید صداقت علی صاحب وہ بچوں کو بھی پڑھاتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب ہی روٹین آ گئی اور انہوں نے کہا جی سب کچھ آزاد ہو گیا۔ بھئی آزادی جو ہے نا، کبھی بھی مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کے اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔
ہر چیز متوازی ہی بہتر ہوتی ہے، ایک لمٹ ہونی چاہیے. لمٹ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جب آزادی کی طرف دوڑ لگا دی تو جناب پھر آزاد ہوتے 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 بولا یار ہم کچھ زیادہ ہی آزاد ہوں گے. اور جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی تو آج کے دور میں اس چیز کو اپنانے کے لیے باقاعدہ مارچ کیے جا رہے ہیں، مہم چلائی جا رہی ہے، میڈیا ساتھ دے رہا ہے، باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے. اب آتے آتے پھر جب دین کی بات آئی تو بولا یار وہ جو سارا سال جو ہے وہ ڈانس سکھاتے ہیں، وہ لوگ رمضان میں قرآن سکھاتے ہیں. اب جب یہاں سے یوں تنقید یا ٹونٹ یا جو آپ نے کہا وہ شروع ہوئے میسیجز ہم نے بھی سنے، ہم نے بھی دیکھے. کچھ تو ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو الحمدللہ پورے سال متوازی رہتے ہیں اور اپنے لیمٹ پہ رہتے ہیں. کچھ لوگ ساری اقدار کو پار کر دیتے ہیں بالکل. ہاں اور پھر وہ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم تو سوال پوچھتے ہیں، ہم تو سیکھنے کے ہاں، لیے وہ آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے دین تو نہیں سکھا رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، بالکل دیکھو وہ تو علماء کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال. اچھا میں بھی ایڈ آپ کی اجازت سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں اچھا کرنا. مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گی، ذرا اس پہ ذرا کلیئر کر دیں کہ وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دین نہیں سکھا رہے. اب جیسا ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اب فار ایگزامپل ہم ہوسٹ ہیں، ان کی جگہ پہ ہم خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم بھی مطلب ڈانس کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی فیلڈ میں، ان کا کام ہے، میں ان کے کام پہ تنقید نہیں کروں گی. جس طرح آپ کا کام ہے آپ پروگرام کرتے ہیں، میرا کام ہے میں اپنا پروگرام کرتی ہوں. ہم اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، جرنلزم سے محبت کرتے ہیں. مفتی صاحب مفتی صاحب ہاں، وہ میں کہتے پھر ہیں ہم سیکھتے ہیں، چاہ ہم رہے سوال ہیں پوچھتے ہیں، اس طرف بھی آ جائیں. ہم پریزنٹر ہیں، ہم ہوسٹ ہیں. ٹھیک ہے. جی اصل میں جب بھی یہ ویسے بڑا کسی- سبجیکٹ ہم نے کھول دیا ہے، اس پہ تو 2 گھنٹے بھی گفتگو ہوتی ہے تو ختم. جی یہی تو کام ہے ڈاکٹر آپ کا. جواب میں علم کی نہریں بہتی ہیں جی جی تو اس سے پہلے سوال میں علم کی نہریں بہتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کیا سوال و نصف العلم. اب آدھا علم جو ہے، جس طرح ابھی آپ دونوں وقفے میں بھی گفتگو کر رہے تھے، سوال یہ والا اس اینگل سے کیسے، یہ سوال بھی ایک علم ہے نا. بالکل ہے. وہ علم آپ پہلے قوم کے ذہن میں ڈال رہے ہیں تو آدھا علم تو آپ سکھانے کا باعث بن رہے ہیں. پھر آدھا علم جو ہے وہ ایک اسکالر، ایک عالم، ایک مفتی اس کو پھر وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس آدھے علم کا اعزاز بھی یہ ہے، اس آدھے علم کا اکرام بھی یہ ہے کہ ایسے اکرام والے لوگ بیٹھیں جو باقاعدہ. دیکھیں نا آج کل ایس او پیز کا بڑا پھٹا چلا ہوا ہے. اچھا یہ تو یہ ایس او پیز اس میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا ایک اور چیز ایڈ کریں اجازت سے.